نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، آج ہماری ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 9ویں نشست انعقاد پذیر ہے۔ کل کی نشست میں آخری جہاں پر ہمارے کلمات اختتام پذیر ہوئے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن سعد بن ابی وقاص ان کے حوالہ سے ہماری جو گفتگو تھی وہ انتہا کو پہنچی۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کو کافی ساری بلا کے باتیں فرمائیں، ابن سعد کو جس کا نام عمر تھا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دو گروہوں میں یہ تصادم نہ ہو۔ چند ایک میری باتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس ظاہر ہے تم مجھے نہیں جانے دے رہے، اگر مجھے تم یہ موقع فراہم کرو کہ میں جاؤں اور یزید کے پاس بیٹھ کر میں خود بات کروں اور اس کے سامنے میں سارے دلائل رکھوں اور اس کے بعد میں یہ ثابت کروں کہ کیا خلافت کے مستحق اور حقدار تم ہو یا میں حسین ابن علی، اس وقت جو اکیلا ساری روئے زمین پر واحد اکیلا تنہا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ دنیا پر موجود ہے اور وہی خلافت کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہے۔ ابن سعد سے آپ کا بڑی دیر تک مکالمہ ہوتا رہا تو ابن سعد نے کہا کہ میں اس حوالہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں آج شام کو ایک خط لکھتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، اگر اس نے میری اس بات کو تسلیم کر لیا اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیا تو میں تمہارے لیے یہاں پہ راستہ جو ہے وہ آزاد کر دوں گا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم وہاں پہ چلے جانا۔ اب جب یہ وہاں پر خط پہنچا تو وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کے خط کھولنے کے بعد جب اس نے اس خط کو پڑھا تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جو انتہائی ملعون اور اس پورے کربلا کے واقعہ میں جو سیاہ ترین کردار کا مالک ہے اور انتہائی غلیظ ترین آدمی ہے، وہ شخص جس کا نام شمر لعین ہے، ذل جیشن اس کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر موجود تھا اور اس نے کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حسین کے اب اس خط کے اوپر تم خاموش ہو جاؤ گے؟ وہ نعوذ باللہ بغاوت کر کے آئے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ اسے گرفتار کرو اور اس کے خاندان کو گرفتار کرو اور وہ تمہارے پاس آئے اور یزید کے حق میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے، اگر بیعت وہ نہیں قبول کرتا تو نعوذ باللہ اس کو وہاں پر قتل کر دو۔ شمر کی یہ بات عبید اللہ ابن زیاد کو بڑی اچھی لگی اور اس نے کہا کہ اس کے بارے میں تم پھر کیا کہتے ہو؟ تو شمر ملعون نے کہا کہ یہ خط مجھے آپ لکھ کے دیں، اس کا جواب ابن سعد کے نام، اور اسے لکھیں کہ یا وہ آپ کی اطاعت قبول کر لے یا اسے آپ قتل کر دیں، یہ فیصلہ لکھ کے مجھے خط دیں، مہر لگا دیں اور میں خود جاتا ہوں ابن سعد کے پاس۔ اب شمر نے وہ خط لیا اور لے کر چلا گیا ابن سعد کے پاس۔ وہ پہنچے اور جب ابن سعد نے وہ خط پڑھا تو اس نے کہا کہ شمر، مجھے لگتا یہ ہے کہ تم نے اس معاملے کو اور زیادہ بڑھایا ہے اور تم اس بات پر تلے ہوئے ہو کہ کسی طرح جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے خاندان کو آج ہم شہید کر دیں۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے اور ہمارے امیر المومنین نعوذ باللہ ہمارے امیر المومنین یزید بن معاویہ کے خلاف یہ شخص آ گیا ہے، اس کا تو انجام یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم چھوڑ دو۔ شمر نے کہا یہ کام میں خود کر لوں گا، لیکن ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک ریاست رے تھی اس کا لالچ دیا ہوا تھا کہ اگر تم یہاں پر اس کے خلاف لڑو گے تو اس ریاست کا میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا۔ اب اس کے سامنے ایک یہ لالچ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، شمر سے کہا کہ میں خود اس کی قیادت کروں گا اور اس کا قصہ کل تمام کر دیں گے۔ اس دوران ایک اور بڑا اہم کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس کردار کا یہاں ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ پرسوں کے درس میں میں نے بات کی تھی کہ ہر جو امام حسین کے مقابلے کے لیے آیا تھا وہاں پر کئی ہزار کا لشکر لے کر، اب وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور جب اس نے یہ خط پڑھا اور اس نے ساری باتیں سنی
اور امام علی مقام کے اس وقت تک وہ 3 خطبے بھی سن چکا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاؤ ایک لشکر ہمارا جائے گھڑ سواروں کا، 20 گھڑ سواروں کا، اور جا کر امام حسین کے قافلے کو یہ بتا کے آئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا واپسی کا خط آ گیا ہے۔ اب 2 ہی کام ہیں، یا عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے بارے بیعت کر لو، یا پھر کل جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ابھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ جب سارے وہاں پہنچے، 20 گھڑ سوار تھے، امام علی مقام کے نمائندے وہاں پہنچے اور آپس میں ملاقات ہوئی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عباس علمدار، عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، چونکہ جھنڈا امام حسین نے آپ کو دیا تھا اس پورے قافلے کا، تو حضرت عباس آگے پہنچے اور ان قافلے والوں سے ان کا یزید کا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام وصول کیا۔ تو انہوں نے کہا تم یہاں انتظار کرو، میں امام علی مقام جو ہمارے سپہ سالار ہیں، میں ان کو یہ پیغام دے کے آتا ہوں۔ امام حسین کے پاس پہنچے، یہ 9 محرم الحرام کی عصر کا وقت ہے، اور ایک روایت میں شام کا وقت ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اے امام علی مقام، اے میرے برادر مکرم، یہ پیغام آیا ہے عبید اللہ ابن زیاد سے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عباس، تمہیں معلوم ہے ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، ہمارے اندر امام علی مقام نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ہماری رگوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میں حسن پاک کا بھائی ہوں اور میرا نام حسین ہے، اور میں نے گود مصطفیٰ میں کھیل کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تم کیا یہ برداشت کر سکتے ہو، اور کیا تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاک ہاتھ ان ناپاک ہاتھوں میں چلے جائیں گے؟ کہا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا انہیں یہ کہو کہ اب آپ نے فرمایا وقت قریب آ گیا ہے، انہیں یہ کہو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، آج کی رات ہم سجدوں میں گزار کے اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل پھر دیکھا جائے گا جو معاملہ ہوگا، لیکن آج کی رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ اور رہا دوسرا معاملہ کہ عبید اللہ ابن زیاد کی میں اطاعت قبول کر لوں، یہ انہیں جواب دے جاؤ کہ حسین پاک کی طرف سے واضح جواب ہے کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات ان کو پہنچا دی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب رات یہ سارا حسینی قافلہ اور خاندان رسول کے یہ لوگ اور آپ کے محبین اور اہل بیت اطہار ساری رات ذکر خدا میں گزار رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، سجدے ہیں اور اس کے حضور ریاستیں اور عبادات چل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں، اور امام علی مقام اپنے پورے وہاں پر محبین کو، اہل بیت کو اور خواتین کو خاص طور پر آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نے واپس چل جانا ہے تو چلے جاؤ، تمہارا راستہ میں آزاد کر رہا ہوں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اور کل جب یہ معاملہ ہوگا تو میرا خون ان کے پاس چلا جائے گا اور ان کی پیاس بجھ جائے گی، تو آپ یہاں پہ واپس چلے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے وفاداران حسین پاک نے تمام، کیا بچے، کیا خواتین، کیا نوجوان، کیا بزرگ، سب نے کہا کہ اے حسین ابن علی، اب ہماری لاشیں آپ سے پہلے گریں گی اور ہم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اپنی آنکھوں اور نگاہوں میں آپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری وفا کا یہ تقاضا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ صبح ہو گئی، آپ نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرائی، اور اس کے بعد آپ کربلا کی سرزمین پر وہیں بیٹھ کر آپ اچانک آپ نے تلوار پکڑی ہے اور آپ ایسے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، تو اچانک آپ کا سر مبارک نیچے اونگتا چلا گیا اور آپ کو نیند آ گئی۔ ادھر سے انہوں نے طبل بجا دیا جنگ کا، تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں، تو آپ کو اچانک آواز دی، اے میرے بھائی حسین، تو آپ اٹھے، آپ کی آنکھوں میں نیند تھی، تو انہوں نے فرمایا، عرض کی بھائی جان آپ سو رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں زینب، تو نے مجھے آ کے جگا دیا، میں تو خواب میں اپنے نانا جان سے کچھ باتیں کر رہا تھا، اپنے نانا جان سے بات کر رہا تھا، اور ابھی نانا جان مجھے فرما رہے تھے حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کب آ رہے ہو ہمارے پاس؟ جو ہی یہ جملہ سیدہ زینب نے سنا تو انہوں نے جواب سن لیا کہ میرا بھائی مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔
ظاہر ہے وہ علی کی صاحبزادی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ ان سے بڑا علم اور فضل میں اور کمال میں اور سمجھ میں اور دانست میں کون تھا؟ یہی معاملہ ہوا، آپ تشریف لائے، ادھر سے جنگ کا اعلان ہو گیا، اور سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر آپ کے پاس آئے اور ان کا امام علی مقام اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کسی اور کو موقع دو، کہا نہیں حضور مجھے اجازت فرمائیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرمائی، جنگ شروع ہو گئی، آغاز ہو گیا۔ اب اس دوران جو ایک مرد عظیم اور مرد حر، حضرت حر نے جب یہ معاملہ دیکھا اور یہ سارے معاملات کو دیکھا تو اپنا وہاں سے گھوڑا دوڑایا اور دوڑتے دوڑتے قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ یہ حر تو کل تک یزید کے لشکر میں تھا، آج حسین کے لشکر میں دوڑتا ہوا امام علی مقام کے قدموں میں گر پڑا اور کہا ہے حسین ابن علی مجھے اندازہ نہیں تھا یہ ظالم اس حد تک آ جائیں گے، وگرنہ میں آپ کا راستہ کبھی نہ روکتا۔ کیا اب میرے لیے وقت ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے گا اور میں آپ کے غلاموں میں آ جاؤں، آپ کے وفاداروں میں آ جاؤں؟ امام حسین نے فرمایا رب کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اے حر اگر تجھے وفائے محمد آج بھی یاد آ گئی ہے تو تو آج بھی آ سکتا ہے، تو آج محمد عربی کا نواسہ تجھے آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت حر اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم حسین کو ایسے پکڑ لیا اور کہا ہے حسین ابن علی اب تیری شہادت سے پہلے حر کی شہادت اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی۔ یہ وہ عظیم کردار ہے، مرد حر اور حضرت حر جو پہلے ایک لمحہ تک نعوذ باللہ جہنمیوں والے گروہ میں تھے، اللہ نے تقدیر بدلی اور اب کس گروہ میں آ گئے؟ جنت والے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ درمیانی ایک بڑا عظیم کردار ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، جب حسین کے ساتھ ملے تو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز عطا فرما دیا۔ اب جنگ شروع ہو گئی، مجاہدین ادھر سے جانے لگے، ادھر سے لڑائی شروع ہو گئی، معاملہ چلتا رہا، شہید ہوتے رہے، یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا۔ اب دن سورج اپنی آب و تاب پہ ہے، گرمی بلا کی ہے، اور قافلہ حسینی ایک ایک کر کے آپ کے محبین وہاں پہ ذبح ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ ایک ایک لاشے کو اٹھا کر اپنے خیموں میں جمع فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی دوران جب سارے باقی آپ کے محبین شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جو بھائی ہیں، جو آپ کے والدہ کی طرف سے نہیں باپ کی طرف سے سگے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے جو بڑے تھے وہاں موجود تھے۔ ایک کا نام حضرت ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ایک کا نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب اس سے یہاں میں یہ بھی بات عرض کروں، جو آج علی کی محبت کا نام لے کر ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، انہیں پہلے یہ خبر بھی لینی چاہیے کہ علی نے اپنے ایک شہزادے کا نام ابو بکر رکھا ہے اور وہ کربلا میں موجود ہے۔ یہ نام کبھی آپ کو کربلا کے واقعے میں کبھی نام نہیں بتائیں گے، یہ لوگ کبھی یہ ناموں کا ذکر نہیں کریں گے، حالانکہ کربلا میں شہید ہونے والے جناب سیدنا ابو بکر بن علی، جناب عمر بن علی، جناب عثمان بن علی، جناب جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں سگے بھائی تھے اور حضرت علی کے صاحبزادے تھے، اور امام حسین کے باپ کی طرف سے سگے بھائی تھے، والدہ کی طرف سے نہیں، ان کی والدہ اور تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر آئے اور کہا اے ہمارے برادر مکرم، اے ہمارے برادر اکبر، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم پہلے اپنی قربانی پیش کریں، کہ آپ کی طرف سے اجازت اگر ہوگی تو ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ میرے پیاسے ہیں، میں نہ چلا جاؤں؟ ان کا نہیں، ہم اپنے ہوتے ہوئے اگر آپ کو ذبح ہوتے دیکھا تو کل ہمارے بابا علی نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم وہاں موجود تھے، میرا حسین کیسے شہید ہو گیا، تو ہم اپنے بابا علی کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے اجازت دی، حضرت ابو بکر بھی وہاں جا کر شہید ہو گئے، حضرت عمر وہاں جا کر شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عقیل، ان کے صاحبزادے آئے، حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ، حضرت
जाफ़र बिन अकील वो भी आए और उन्होंने आपसे इजाज़त तलब की, आपने उन्हें भी इजाज़त फरमा दी। अब बाकी आपके कबीले के करीब करीब के लोग जो हैं वो जाम शहादत नोश करते चले जा रहे हैं और वो जालिम अपने जंग के नशे में अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ तो अब आपके पास दो ये कुर्बानियाँ बड़ी कमाल की हैं। यकीन करें ये जब भी मैं ये वाक़या पढ़ता हूँ तो ये वाक़या पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। ये लोग सारे ख़ानदान के लोग कुर्बान हो चुके। अब बचने वालों में कौन है? हज़रत सैयदना अली अकबर हैं, हज़रत मासूम अली असगर हैं, उनकी उम्र ही क्या है, 6 माह अभी। इमाम अली मकाम ख़ुद हैं और हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी मौजूद हैं। उससे पहले सैयदा तैयबा सैयदा ज़ैनब के 2 शहज़ादे, मैंने अर्ज़ किया था रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के बेटे जो थे 2 औनो मोहम्मद, वो ख़त लेकर मिले थे इमाम अली मकाम को रास्ते में। 3-4 दिन के पहले दर्स में मैंने ये बात की थी। अब ये दोनों शहज़ादे जो अभी बिल्कुल मासूम हैं, औन मोहम्मद हज़रत औन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और ये बेटे हैं हज़रत ज़ैनब के और इमाम हुसैन के सगे भांजे। जब आपने तैयारी पकड़ी कि अपने बड़े बेटे को भेजूँ मैं, तो आपकी बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ी आईं और आके अर्ज़ करती हैं, ए भाईजान, क्या मेरे औनो मोहम्मद को इजाज़त आप नहीं देंगे? इमाम हुसैन की आंखों से अथरू आ गए। आपने फरमाया, ज़ैनब अभी मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे अभी ज़िंदा हैं, अभी उन्हें कुर्बान होने दो। मैं अपनी निगाहों के सामने अपनी बहन के शहज़ादों को कुर्बान होते नहीं देख सकता। आप मेरी बहन हैं, अभी आप पर बड़ी करबलाएँ आनी हैं, अभी आप पर बड़ी आजमाइशें आनी हैं, तो आपके 2 लख्ते जिगर आपके पास हैं, तो मैं अपने भांजों को ज़िबा करवा दूँ? कहा, ज़ैनब मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। तो सैयदा ज़ैनब का जो तारीख़ी जुमला है मुसलमानों, रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम, झंझोड़ के रख देने वाला है। कोई शायद पत्थर दिल हो जिसके दिल पे ये असर ना हो। आपने अपने शहज़ादों को ऐसे पकड़ा। ये माँ जुमला बोल रही है अपने बेटों के बारे में। मुसलमानों ज़रा गौर करना, माँ जुमला बोल रही है अपने बेटों के बारे में। हज़रत औन के बाजू को पकड़ा, हज़रत मोहम्मद के बाजू को पकड़ा और कहा, हुसैन, आंखों में अथरू हैं, कहा, हुसैन क्या आप मेरे 2 बेटों की कुर्बानी नहीं कबूल करेंगे? कहा, बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मुझ पर आजमाइश न डालिए। आपने फरमाया, अगर कल बरोज़े हशर मेरी अम्मा जान सैयदा फ़ातिमा ने पूछ लिया, फ़ातिमा जब मेरा लख्ते जिगर हुसैन करबो बला की ज़मीन में तड़प रहा था तो तेरे पास कोई तोहफ़ा देने के लिए कुछ नहीं था, तो और कुछ नहीं कर सकती थी तो अपने 2 बेटे ही तोहफे के तौर पे दे देती। और साथ आंखों में अथरू जारी हो गए। कहा, हुसैन जब तक मेरा औन और मेरा मोहम्मद तुझसे पहले शहीद नहीं होगा, मैं तुझे आगे ज़िरा पहन के मैदान जंग में नहीं जाने दूंगी। इमाम अली मकाम ने दोनों भांजों को गले के साथ लगाया, देर तक चूमते रहे। कभी औन को चूमते हैं, कभी मोहम्मद को चूमते हैं और फिर सैयदा ज़ैनब को देखते हैं और फिर फरमाते हैं, ज़ैनब मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली, अब तो बच्चों को वापस ले ले। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं, मैं कुर्बानी तब मानूंगी, मैं अपने अब्बा के हुजूर तब सुरखरू होंगी, मैं अपनी माँ फ़ातिमा ज़हरा के हुजूर तब सुरखरू होंगी जब मैं अपने बच्चों की लाशों को उठाऊंगी और कल मैं कह सकूंगी, अम्मा जान उस गरीबुल वतन शहर में, वहाँ पर बेआबो क्या जगह में और वीराने में तेरी बेटी ज़ैनब के पास और तो तोहफे के देने के लिए कुछ नहीं था, 2 बेटे थे वो तेरे लिए कुर्बान कर दिए थे। आपने औनो मोहम्मद को भेजा, ये बच्चे गए, जंगजू ज़ाहिर है शहज़ादे किसके थे, पोते जाफ़र तैयार के थे, वहाँ गए और लड़ते रहे। उसके बाद जाम शहादत नोश किया।
امام علی مقام خود گئے ان لاشوں کو اٹھانے کے لیے، دونوں بھانجوں کو اپنے جگر کے ساتھ پیوستہ کر کے لے آئے، اور خیمے میں ابھی پہنچے تو ظاہر ہے ماں کی مامتا تھی، تڑپ گئی ماں کی مامتا سے ظاہر ہے، لیکن ایک حکم تھا کہ صبر کرنا ہے۔ دونوں جگر گوشائے اون و محمد کے زخمی اور لہو لہان سر اقدس کو اور شہادتوں کو اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے حضور آواز محبت بلند کی اور عرض کیا، مولا میرے پاس حسین کو تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ 2 تحفے تھے جو تو نے مولا قبول فرما لی۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدہ زینب کے پاس گئے اور ان کے بہتے ہوئے آنسو، یہاں ایک بڑا عجیب ایک کیفیت ہے مسلمانوں۔ لوگ کہتے ہیں جناب، کئی لوگوں کی میں نے تقریریں سنی سوشل میڈیا پہ، ہر چیز اب ہمارے سامنے ہوتی ہے، لوگ پتہ نہیں کس جرأت کے ساتھ یہ بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ذکر حسین اور ان کی باتوں کو اور اس پہ آنسو اور غم تازہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک تم نے کہا ہے اور تم نے ٹھیک لکھا ہے، اس لیے کہ تو نے اسلام کے لیے ابھی ایک بچہ ذبح نہیں کروایا، ابھی تم نے اسلام کے لیے بچہ ذبح نہیں کروایا۔ اگر ہم یہاں سے نکلیں اور پوچھیں کتنے لوگوں نے اب اسلام کے نام پر بچے ذبح کروائے ہیں، ہمارے پاس تو ہم تو وقت بھی اپنا قربان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو اسلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ تقریر 2 منٹ لمبی ہو جائے نا، کہتا جی تقریر لمبی کر دیتے ہیں، تم کیا ہم کیا مسلمان، یہ تو 2 منٹ نہیں اسلام کو دے سکتے، تو بیٹے کیا خاک دینے ہیں یہاں کسی، جس کے لخت جگر کٹے ہوں نا، ایک بیٹا فوت ہو جائے جوان بیٹا تو باپ پتہ ہے کیا ساری عمر کی ہنسی بند ہو جاتی ہے، اور باپ کیا کہتا پھرتا ہے لوگوں میں، اور میری کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد کبھی ہنسی اس کے منہ پہ نہیں آتی، اور کیا کہتے ہیں کئی دفعہ میں نے لوگوں کو سنا ہے، اور جی بال آپ کے سفید ہو گئے، کیا ہوا عمر تو نہیں، کہتے کیا بتاؤں جی ایک بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا تھا، بال سفید کر دیے۔ ان کو کیا پتہ کربلا کیا ہے، ان درندہ صفت لوگوں کو کیا پتہ، ان کو میں عالم نہیں کہتا، ان کو میں درندہ کہتا ہوں، یہ درندے ہیں جو عالموں کی شکل میں موجود ہیں، یہ بھیڑیے ہیں جو کہتے ہیں حسین کے غم میں رونا منع ہے، حسین کے غم میں آنسو بہانا عین عبادت ہے۔ یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، اور جس کو اس پہ مناظرہ کرنا ہو میرا چیلنج ہے، سوشل میڈیا پہ میرا چیلنج ہے۔ لوگوں کو اسلام کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ دونوں شہزادے اون و محمد جب شہید ہوئے، اہو بقا کا معاملہ تھا، ماں کی محبت تھی، آنسو بہا رہی ہیں، امام علی مقام بھی ساتھ بہن کے بیٹھ کر بانجوں کو ذبح کروا کے اپنے سامنے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے جنگ تو جاری ہے، اتنے میں حضرت عباس علمدار آتے ہیں، بھائی اگر مجھے اجازت ہو تو میں اب جاؤں؟ آپ نے فرمایا عباس میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ جھنڈا میں نے تجھے پکڑایا تھا، جھنڈا اب تیرے ہاتھوں میں ہے، اب میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے برادر مکرم، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو ان ظالموں کے سامنے شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے میں اپنی جان دوں گا اور پھر کسی اور کو اجازت آپ کو میں دوں گا یا علی اکبر کو دوں گا۔ اتنے میں حضرت سیدہ ام رباب آتی ہیں جو امام حسین کی زوجہ محترمہ ہیں علیہ السلام، اور معصوم بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، علی اصغر 6 ماہ کا، 3 دن سے پانی ظاہر بند ہے، دودھ نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، اور ایک دن بچے کو دودھ نہ ملے نا، پانی کی بات تو الگ بات ہے، دودھ ایک دن نہ ملے بچے کو، باپ کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچوں کے ابھی دودھ چھینے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا، ہمارے بچوں کو قسم قسم کے دودھ ملتے ہیں ہر وقت، آپ کو اور مجھے کیا پتا کربلا کیا، جن کے دودھ کیا پانی بھی چھن گئے تھے۔ ام رباب نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے معصوم علی اصغر کو اور کہا، اے میرے سرتاج حسین، چلیں آپ کے تو معاملات ہیں،
اس معصوم نے کیا قصور کیا، شاید ان کو حیا آ جائے، ان کے لیے پانی کا بندوبست ہو جائے۔ تو حضرت عباس علمدار بڑے، کہا بھابھی جان آپ ٹھہریں، میں ابھی زندہ ہوں، میں جاتا ہوں مشق لے کر، اور آج دریائے فرات سے مشق میں بھر کے لاؤں گا۔ آپ مشق بگڑتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ ان کے ہجوم میں ہنگامہ بپا ہو گیا کہ عباس علمدار خود گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گئے، اور آپ نے تلوار ایسے لٹکائی اور آپ نے فرمایا انا ابن علی بن ابی طالب صاحب ذوالفقار، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے آج تمہارے لشکر میں کون آیا ہے؟ آج عباس بن علی بن ابی طالب صاحب ذوالفقار تلوار کا مالک آج عباس میدان کارزار میں اترا ہے، جس کی ماں نے اسے ہمت دی ہے وہ میرے مقابلے میں آئے۔ لوگ ڈر کے بھاگنے لگے، اور ابن سعد نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ آپ نے سیدھا گھوڑا اپنا دریائے فرات کے اندر ڈال دیا اور وہاں سے مشق بھر لیا آپ نے، اور آپ نے پانی جب لے کر واپس آنے لگے، انہوں نے آپ پر بوچھاڑ کر دی تیروں کی، تیر برسانا شروع ہو گئے، اور آپ نے اس مشق کو نہیں چھوڑا۔ اور روایات میں یہاں لکھا ہے ابن اسیر نے کہ جب آپ دریا میں اترے تو آپ بھی 3 دن سے پیاسے تھے، آپ نے چلو بھرا کہ میں خود کچھ پانی پی لوں، ابھی پانی پینے کے قریب تھے، تاریخ یہاں تڑپ گئی، تاریخ نے لکھا کہ آپ نے بھرا ہوا چلو پھر واپس کر لیا، فرمایا میں علی اصغر سے پہلے پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ واپس آئے، لوگوں نے حملے کر دیے، کبھی کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے، جو آتا ہے آپ اس کا سر اڑا دیتے ہیں، جو آتا ہے آپ نے 22 لوگوں کو قتل کیا، اور ساتھ وہ بھی بشک اٹھا رکھی ہے۔ اتنے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ سارے اکٹھے ہزاروں کے لوگ اس پہ حملہ کر دو، تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ اور ارزق نام ایک شخص تھا، اس نے ظالم نے کیا کیا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے آپ کے بازو پر حملہ کیا اور آپ کا جو دایاں بازو تھا وہ کٹ گیا۔ آپ نے فوراً تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑی اور ایک کٹا ہوا بازو وہ گرا دیا وہاں پہ آپ نے، اور دوسرے ایک بازو سے پھر بھی لڑ رہے ہیں، پھر دوسرا آپ پہ حملہ ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو جو ہے وہ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس اسلام کا جھنڈا تھا، دونوں بازو کٹ گئے، اور اس کے بعد تاریخ نے یہ جملہ بھی لکھا آپ نے وہ پانی والی مشک اپنے دانتوں میں چبا لی۔ اس کے بعد جب تیروں کی بچھاڑ، اور ایک آدمی نے سنان نام اس کا بتایا جاتا ہے، اس نے ایک تیر، اس نے کہا کہ یہ اب بھی مشک کو نہیں چھوڑ رہا، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی یہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو یزید کا سارا جو ایک مشن تھا وہ برباد ہو جائے گا کہ پانی وہاں کیسے پہنچا۔ اس نے تیر مارا مشک کے اندر اور مشک ساری جو ہے وہ بہہ گئی، اور اس کے بعد آپ کے زخم جو تھے، ظاہر ہے جب دونوں بازو ہی کٹ جائیں، مسلمانوں ذرا سوچو، دونوں بازو کٹ گئے اور اس کے بعد آپ پر ایک تیر لگا جو سینے میں پیوست ہو گیا، اور آپ اپنا توازن گھوڑے پہ برقرار نہ رکھ سکے اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور ان ظالموں نے آپ پر اکٹھے ہو کے حملہ کیا اور آپ نے جام شہادت نوش کر دی۔ اور آخری آپ کی آواز تھی یا خا یا ابتا یا ویلا ہو، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ فرمایا ادرکنی یا خا، اے میرے بھائی اب مجھے آ کر سنبھال لیجئے۔ آواز سنی اور سیدنا امام علی مقام آگے بڑھے، اور آپ نے ناشہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے آپ خیمے میں تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد اب صرف اور صرف اس خیمے میں 3 شخصیات بچ جاتی ہیں جو صحت کے ساتھ ہیں۔ علی اصغر تو ظاہر بچے ہیں، حضرت علی اکبر وہ بچ جاتے ہیں جو آپ کے شہزادے ہیں، اور حضرت زین العابدین وہ ویسے خیمے میں ہیں، بیمار ہیں، ان کو جہاد کی اجازت نہیں ملی اور نہ ان پہ جہاد تھا، وہ اندر موجود ہیں، اور اب جہاد کرنے والے صرف 2 رہ گئے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت تک 69 آپ کے جان نثار 69 وہ شہید ہو چکے تھے۔ ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل بشرط زندگی 10 محرم کل ہم انشاءاللہ کریں گے، اور کل انشاءاللہ ہماری 10ویں آخری محفل ہوگی، اور کل انشاءاللہ محفل کے اختتام پہ اور شہادت حسین کے بعد انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح کل ختم پاک بھی ہوگا تمام امام پاک کا، اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔